سہیل وڑائچ نے کچھ دن پہلے ایک کالم لکھا. اس کالم میں اس نے اپنے اور آرمی چیف کے درمیان جو گفتگو تھی وہ چھاپ تھی. اس گفتگو میں اس نے عمران خان کو دھمکی بھی دی اور منتیں بھی کی. پہلے اس کو دھمکی دی کہ آپ اس نظام کو قبول کریں, آپ اس نظام کو چلنے دیں, آپ عاصم منیر کی بادشاہت کو قبول کریں, اور جب تک عاصم منیر پاکستان پر قابض رہنا چاہے آپ خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں, چاہے اسی ملک میں ہو یا باہر ملک میں جانا, آپ خاموش ہو جائیں, ہم آپ کو رہا بھی کر دیں گے, آپ کے مقدمات بھی ختم کریں گے. اور جب چیف صاحب جو ہے نا, وہ جس کا 10 سالہ منصوبہ ہے, 10 سال گزار لیں گے, اس کے بعد چیف صاحب چلے جائیں گے, تو آپ دوبارہ جو ہے نا سیاست میں آ جائیں, اپنا سیاست کر لیں. لیکن عمران خان تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, عمران خان نے آرمی چیف کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کی قبر تک پیچھا کروں گا. آپ نے جو ظلم پاکستانی کے ساتھ کیا, جو ظلم پاکستانیوں پر ڈائے, جو ظلم عمران خان اور اس کی اہلیہ کے ساتھ کیا, اس کی وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اور قبر تک جو ہے نا میں آپ کا پیچھا کروں گا. اس سے پہلے تو جنرل صاحب انتہائی جوش اور جذبے میں تھے, کیونکہ امریکہ کو اس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس معدنیات ہیں, پلاح تیل ہے, ہم آپ کو وہ دے دیں گے, اور امریکہ تو اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا کچھ بھی کر لیتا ہے. تو انہوں نے امریکہ نے ہاں کر دی تھی اور چیف صاحب کے سر پر جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا تھا. لیکن اس دوران چیف صاحب سے ایک غلطی ہو گئی. چیف صاحب امریکہ گیا, امریکہ جا کر کے وہاں اس نے ایک بیان دیا جوش خطابت میں کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں, اگر ہم گرے تو ہم اپنے ساتھ آدھی دنیا کو بھی لے کر کے جائیں گے, گرائیں گے. اب امریکہ جو ہے نا, جب امریکہ اور دوسرے ممالک نے بیان سن لیا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو ایک سائیکوپیتھ ہے, یہ تو ایک جاہل انسان ہے, یہ تو ایک پاگل انسان ہے, اس کا دماغ تو کام نہیں کر رہا ہے. امریکہ کے مفادات تو بدلتے رہتے ہیں, تب اگر کل ہم اس کے خلاف کچھ کریں گے, یہ تو پاگل, یہ تو کچھ بھی کرے گا. اس لیے امریکہ نے اور باقی ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سائیکوپیتھ کے ہاتھ میں ایک ایٹمی ملک نہیں دینا ہے. اب چیف صاحب کو اس بات کی پتہ چلی کہ جو ہے نا امریکہ نے تو اپنا ہاتھ میرے سر سے اٹھا لیا ہے, تب اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی. اس نے یہ کالم چھاپ دیا, اس کالم کے ذریعے سے عمران خان کو دھمکی دی تاکہ عمران خان چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے, باہر آ جائے, اور وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا عوام بھی خاموش ہو جائیں گے, لوگ بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے, اور میں اپنی بادشاہت جو ہے نا وہ جاری رکھ سکوں گا, اور میں امریکہ کو بتا دوں گا کہ لوگ جو ہے نا وہ مان رہے ہیں. اب عمران خان تو نہیں مان رہے. عمران خان نے تو اس کو بتا دیا کہ یا میں رہوں گا یا یہ گندا نظام رہے گا. تو چیف صاحب نے 6 دن کے بعد اپنے DGSPR سے اس کالم کی تردید کرائی, اور وہ اس لیے کرائی کیونکہ چیف صاحب نے جو باتیں کی ہے اس میں, جو عمران خان کو معافی مانگنے کا مطالبہ عمران خان سے کیا ہے, جو عمران خان کو دھمکی دی ہے موت کی, اس پر آرٹیکل 6 لگے گا, اور آرٹیکل 6 کی وجہ سے یہ پندے پر چڑھے گا. تو چیف صاحب کو تو پتا تھا کہ یہ تو سیاسی باتیں ہیں. اب ادھر سے جو ہے نا امریکہ کی طرف سے بھی ہاتھ میرے سر سے اٹھ گیا, اور یہاں بھی جو ہے نا میرے معاملات ایسے گڑبڑ ہیں. اب اگر کل خدا نہ خواستہ عمران خان رہا ہو گیا, چیف صاحب یہی سمجھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان رہا ہو گیا اور اس نے وہ جو ہے نا پھر آرٹیکل 6 میرے اوپر آسانی سے لگا سکے, اس لیے اس نے اپنے DGSPR جو ہے نا اس کو لا کر کے TU پر بٹھا دیا اور اس کالم کی تردید کر دی. یعنی آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف صاحب کی پٹ گئی ہے, اور اس پٹنے کی آواز جو ہے نا پورے پاکستان نے سن لیا ہے DGSPR کے منہ سے.